بچوں، علی گڑھ تحریک کے 5 مختلف پہلو ہیں: تعلیم، سیاست، مذہب، ادب اور معاشرت۔ تو سب سے پہلے ہم تعلیم میں علی گڑھ تحریک نے کیا اثرات مرتب کیے وہ میں یہاں پر پہلے ڈسکس کروں گا۔ تعلیم کے میدان میں سر سید کے چند اقدامات، تعلیم کے میدان میں سر سید نے کیا اقدامات کیے تھے، ان چند اقدامات کا میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، علی گڑھ میں کالج کا قیام۔ سب سے پہلا جو اس کا قدم تھا وہ علی گڑھ میں کالج کا قیام۔ اس سلسلے کا سب سے اہم قدم یہ تھا کہ کالج کا نام جو تھا، اس کالج کا نام محمدن اینگلو اورینٹل کالج رکھا گیا تھا پہلے، اور علی گڑھ کالج کا قیام ہی ان کے سر سید کے اقدامات کا پہلا قدم تھا۔ اور اس کالج کا نام پہلے کیا رکھا گیا تھا؟ محمدن اینگلو اورینٹل کالج۔ اس میں جدید مغربی علوم اور قدیم مشرقی علوم دونوں کی تعلیم کا بندوبست تھا۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اورینٹل کالج اس نے بنایا تھا، محمدن اینگلو اورینٹل کالج، اس میں جدید مغربی علوم جو مغرب سے یہاں پر آئے تھے، انگریزوں کی جو دین تھی، اور پھر قدیم مشرقی علوم بھی، دونوں کی تعلیم کا بندوبست تھا۔ یہ کالج ترقی کرتے کرتے آج ہمارے سامنے مسلم یونیورسٹی کی شکل میں موجود ہے۔ نمبر 2، مسلم ایجوکیشنل کانفرنس، جو دوسرا قدم تھا سر سید کا، یا جسے ہم علی گڑھ تحریک کہتے ہیں یا سر سید تحریک کہتے ہیں، مسلم ایجوکیشنل کانفرنس۔ اس کا نام پہلے محمدن ایجوکیشنل کانگریس تھا۔ اس ادارے کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ ملک کے گوشے گوشے میں تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں۔ دوسرا قدم جو سر سید نے اٹھایا تھا سر سید تحریک، علی گڑھ تحریک کے حوالے سے اور تعلیم کے میدان میں، تو سب سے پہلا علی گڑھ میں کالج کا قیام، اور دوسرا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس، جس کا پہلا نام محمدن ایجوکیشنل کانگریس تھا۔ اور اس ادارے کا مقصد یہ تھا کہ ملک کے گوشے گوشے میں تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں۔ پورے ملک کے لوگوں کے لیے علی گڑھ کا ایک مرکزی ادارہ ناکافی تھا۔ اس ادارے نے سر سید کے دوران حیات ہی کام کیا اور پھر بند ہوا۔ یہ جو مسلم ایجوکیشنل کانفرنس جو تھی، اس نے سر سید کی زندگی میں ہی کام شروع کرنا کیا اور اس کی زندگی میں ہی یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ پھر نمبر 3، سائنٹیفک سوسائٹی۔ یہ سوسائٹی انگریزی اور دیگر زبانوں کی علمی کتابوں کو ملکی یا مقامی زبانوں میں جو ہے ترجمہ کرنے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ یہ جو سائنٹیفک سوسائٹی یہ بھی پھر بند ہوئی تھی۔ لیکن سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد کیا تھا کہ انگریزی اور دیگر زبانوں کی، یعنی انگلش اور دیگر زبانیں جو ہیں، جو مغرب کی یا باقی زبانیں جو تھی اردو کے بغیر، ان کو یہاں کی ملکی یعنی مقامی یعنی خاص کر اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ اور نمبر 4 جو اس کا ہے وہ ذریعہ تعلیم تھا۔ چوتھا جو اس کا مقصد تھا کہ ذریعہ تعلیم کے مسئلے پر بھی سر سید نے غور کیا۔ وہ مادری زبان میں تعلیم دینے کے قائل تھے، اور سر سید نے بھی مادری زبان میں ہی تعلیم دینے کی وکالت کی تھی، کیونکہ اس طرح طالب علم کی ساری توجہ جو ہے علم پر مرکوز رہتی ہے، زبان پر محنت نہیں کرنی پڑتی۔ بعد میں یہ دیکھ کر کہ ملک میں انگریزی زبان کی حکمرانی ہے، وہ انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنانے کے حق میں ہو گئے تھے۔ اب یہ تعلیمی پہلو تھا علی گڑھ تحریک کا، اور تعلیمی پہلو میں کیا اس نے کیا؟ علی گڑھ کالج کا قیام، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام، پھر سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام، جس میں مختلف زبانوں کے علمی کتابوں کو، ادبی کتابوں کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، دیگر جو یہاں کی ہندوستانی زبانیں تھیں ان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ اور پھر چوتھا جو ٹاپک تھا، اس کا چوتھا جو پوائنٹ تھا وہ ذریعہ تعلیم، اور ذریعہ تعلیم پر بھی سر سید نے یہی کہا تھا کہ مادری زبان میں ہی بچے کو تعلیم دی جائے۔ لیکن بعد میں جو ملک میں انگریزی کا جو بول بالا ہوا، اس پر پھر بعد میں سر سید بھی کہنے لگے نہیں، انگریزی ہی ذریعہ تعلیم ہونا چاہیے گا۔ اور اب نمبر 2 جو اس کا ہے، دوسرا ٹاپک جو ہے وہ ہے سیاست۔ یعنی سیاست پر علی گڑھ تحریک یا سر سید کے اس کے کیا نظریات تھے۔ سیاست کے سلسلے میں سر سید کا مشورہ یہ تھا کہ مسلمان اس خارزار سے دور رہیں۔ ان کی رائے یہ تھی کہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کر کے اس قابل ہو جائیں کہ حکومت کی ذمہ داری سنبھال سکیں۔ 1857 کی بغاوت اور سارا الزام مسلمانوں پر۔ سر سید کو اندیشہ تھا کہ اگر مسلمان سیاست میں حصہ لیں گے تو مسلمان آزادی کی تحریک میں حصہ لیں گے تو جوشیلی طبیعت رکھنے کے سبب پیش رہیں گے اور ظالم حکمرانوں کے ہاتھوں پہلے سے زیادہ برباد ہوں گے۔
1857 کی بغاوت کی وجہ سے پہلے ہی سر سید کو یہ پتا تھا کہ مسلمان جو ہے برباد کیے گئے ہیں. اب وہ مسلمانوں کو اس وقت تھوڑا سیاست سے کنارہ کشی کے لیے اس نے ان کو کہا. کیوں کہا؟ اس کے پیچھے یہ سبب تھا کہ حکمرانوں کے دلوں میں جو نفرت تھی مسلمانوں کے تئیں وہ دور ہو جائے. کیونکہ سر سید جانتا تھا کہ اگر یہ سیاست کے قریب پھر مسلمان آئیں گے اور اتنی جلدی آئیں گے تو پھر وہ جو جوشیلی طبیعت رکھتے تھے اور اس جوشیلی طبیعت کی وجہ سے وہ پھر انگریزوں کی نفرت کا نشانہ بنیں گے. کانگریس میں شرکت کا مسئلہ سامنے آیا تو سر سید پہلے 2 سال تک خاموش رہے اور مسلمانوں کو کانگریس سے دور رہنے کا مشورہ دیا. کیونکہ 1885 میں جب کانگریس کی بنیاد پڑی اس وقت سر سید حیات تھے. 1897 میں سر سید ذہن فانی سے بلکہ 1898 میں. اور جب کانگریس میں شرکت کا مسئلہ سامنے آیا تو سر سید پہلے 2 سال تک خاموش رہے، یعنی 1887 تک، اور مسلمانوں کو کانگریس سے دور رہنے کا ہی مشورہ دیا پہلے اس نے. لیکن جلد ہی وہ زمانہ آ گیا جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے نئی نسل نے ہندوستان کی سیاست میں پرجوش حصہ لیا اور جنگ آزادی میں نمایاں کارنامے انجام دیے. یہاں تک کہ ہندوستان کی مکمل آزادی کا پہلا ریزولوشن پیش کرنے والا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ہی ایک طالب علم جو رہ چکا تھا مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کا، وہ حسرت موہانی تھے، جنہوں نے ہندوستان کی مکمل آزادی کا پہلا ریزولوشن جو ہے پیش کیا تھا. اب تیسرا ٹاپک ہے ہمارا مذہب. مذہب پر ان کی کیا مطلب علی گڑھ تحریک کیا کہ مطلب ان کا موقف کیا تھا. مذہب کے سلسلے میں سر سید نے جو کچھ لکھا اس سے مسلمانوں میں بڑی برہمی پیدا ہوئی. دیکھیے ایک بات یہاں آپ ذہن نشین کر لیجیے کہ سر سید نے مذہب کے بارے میں جو لکھا تو اس سے مسلمانوں میں بڑی برہمی پیدا ہوئی. سر سید کے زمانے میں ہر طرف سائنس کا چرچا ہونے لگا تھا. جو چیز سائنس کی کسوٹی پر پوری نہ اترے اسے رد کر دیا جاتا تھا. اس لیے سر سید نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مذہب اسلام کی کوئی بات سائنس کے خلاف نہیں. سر سید دراصل ایک قوم کو جو ہے ان کی ایک اصلاح کرنا چاہتے تھے اور مذہبی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہتے تھے. مگر ان کی مشکل یہ تھی کہ جب وہ مسلمانوں سے کسی کام کے کرنے کو منع کرتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ مذہباً ثواب ہے. آخرکار سر سید کو مجبوراً یہ بتانا پڑا کہ تم جس چیز کو مذہب سمجھتے ہو وہ دراصل مذہب ہے ہی نہیں. تو ان باتوں پر اور ان چیزوں پر اور بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں ڈسکس کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں پر اختلاف بھی کیا اس وقت علماء نے اس چیزوں پر. اب چوتھا پوائنٹ جو ہے جو اس کا اس کے جو 5 رخ میں نے پہلے کہا کہ 5 چیزوں پر سر سید تحریک جو محیط تھی اس میں چوتھا ہے اردو ادب. اور اردو ادب کے حوالے سے ہی ہمارا اصل میں خاص مدعا و مقصد ہے. اردو ادب میں بے شمار خامیاں تھیں جنہیں سر سید نے دور کیا. اردو شعر و ادب کی اصلاح سر سید کا بہت بڑا کارنامہ ہے. یہ سر سید کی کوششوں کا ہی نتیجہ تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اردو ادب کی دنیا بدل گئی. اب ہم پہلے نثر پہ بات کریں گے. اردو نثر میں اس وقت بقول سر سید لفاظی، عبارت آرائی، جھوٹ اور مبالغے کے سوا کچھ بھی نہ تھا. سر سید خود نثر نگار تھے. انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، رسالے تصنیف کیے، اخباروں اور رسالوں میں مضامین لکھے، مدعا نگاری پر زور دیا اور عبارت آرائی کو رد کیا. میر امن اور غالب نے جو روایت قائم کی تھی اسے آگے بڑھایا. سر سید نے ادب، مذہب، سیاست، تعلیم، معاشرت، اقتصادیات جیسے موضوعات پر قلم اٹھایا. سادہ، مدلل اور واضح انداز میں ظاہر خیال کیا اور جدید اردو نثر کی بنیاد ڈالی. انہوں نے خود بھی بہت کچھ لکھا اور اپنے رفیقوں سے لکھوایا اور اردو نثر کے دامن کو وسعت دی. انگلستان میں قیام کے دوران سر سید نے دیکھا تھا کہ جب انگلستان کی حالت ہندوستان کی طرح خراب تھی تو وہاں تہذیب اور اخلاق کے 2 محسنوں ایڈیسن اور اسٹیل نے سوشل ریفارمر کی حیثیت سے یکے بعد دیگرے ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر 2 رسالے جاری کیے اور انہوں نے انگلینڈ کی کایا پلٹ دی اور سماجی خرابیوں کو جڑ سے اکھاڑا. اسی وقت سر سید نے طے کر لیا تھا کہ ہندوستان واپس آ کر وہ بھی ایسا ہی ایک رسالہ نکالیں گے اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا. اب کیا کیا انہوں نے؟ تہذیب الاخلاق رسالہ جاری کیا. تہذیب الاخلاق رسالہ جاری کیا جس میں نہ صرف اچھی عادتوں، اچھے رہن سہن اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی بلکہ اس کے ذریعے اردو نثر کو بہت ترقی ہوئی. سیدھی سادھی نثر لکھنے کو رواج دینے میں اس رسالہ کا بڑا ہاتھ ہے. اب شاعری پر ہم بات کریں گے کہ شاعری پر اس نے کیا کیا.
اردو شاعری کی حالت اردو نثر سے زیادہ بدتر تھی. قصیدہ اور غزل کے سوا شاعری میں کوئی چیز قابل ذکر نہ تھی. قصیدہ جھوٹی خوشامد سے لبریز تھا، اور غزل عشقیہ مضامین کے دائرے سے باہر قدم نہ رکھتی تھی. سر سید شاعری کو بامقصد بنانا چاہتے تھے. انہوں نے بار بار کہا کہ شاعری سے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ لیے گئے. انہوں نے خود اور ان کی پیروی میں مولانا حالی نے شاعری کی اصلاح کے لیے مضامین لکھے. نثر کی اصلاح تو خود سر سید نے نثر کا بہترین نمونہ پیش کر کے دی، لیکن وہ شاعر نہ تھے، اس لیے صرف صلاح و مشورے اس نے دی اس وقت شاعری کے حوالے سے. ان کی خواہش تھی کہ اردو میں کاش کوئی ایسا شاعر پیدا ہو جو مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے نظم لکھے. ان کی یہ خواہش حالی نے مسدس مدد اسلام لکھ کر پوری کی. علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کی زندگی کے ہر گوشے کو منور کر دیا، اور اردو شعر و ادب میں تو جان ڈال دی. آج کا جو یہ ٹاپک تھا سر سید تحریک کا دوسرا حصہ، جس میں ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی کہ اس میں جو ہے ادب پر کیا اثرات مرتب کیے، اور یہ جو سیاست پہ کیا اثرات مرتب کیے، اور تعلیم پر اس نے کیا اثرات مرتب کیے، اور خاص کر اردو نثر کے حوالے سے سر سید تحریک نے، علی گڑھ تحریک نے کیا کارنامہ انجام دیا، اور شاعری کے حوالے سے انہوں نے کیا جو ہے مشورے دیے، اور پھر ان کی پیروی میں مولانا حالی نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا جسے ہم مسدس مدد اسلام کہتے ہیں. شکریہ.